آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی انتہائی یقیناً اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے چونکہ ہم جس طرح مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ عام دنوں میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تھوڑی چینج ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جب رمضان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہمارے لیے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان شریف جو ہے وہ عطا کیا ہے، لیکن اگر ہماری یہی ایکٹیویٹیز رہیں، ہمارے یہی معاملات رہے اور ہم نے اس کو اسی انداز میں گزار دیا اور گزرنے کے بعد پھر وہی جو ہے وہ دکھ ہمارے دلوں میں رہتا ہے اور آخری لمحات میں پھر ہم لوگ روتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن جن دنوں میں ہمیں یہ عطا ہوا ہے، جو یہ خاص دن ہیں، یہ جو گھڑیاں، جو لمحات ہیں، ابھی ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے، ابھی ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے یا پھر روایت جو تمام چیزیں چلتی آ رہی ہیں روایتی اور روٹین کے ساتھ وہی کہ رمضان کا آنا ہے، ہم نے سحری کرنی ہے، سو جانا ہے، اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کوئی نماز نکل گئی ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، نماز تراویح پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ وقت گزر گیا ہے، چونکہ موبائل فون کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے ہر بندے کی، کسی ایک شخص پر کوئی الزام نہیں ہے کسی کا، لیکن چونکہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس پر بھی جب دو باتیں ہوتی ہیں کہ اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی نیگیٹیوٹی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں ہمیں بہت حد تک جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے زندگی کے معاملات میں آگے بڑھنا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ چونکہ دو ہی چیزیں ہیں، جب جواب ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ اس کی پازیٹیو چیزیں یہ ہیں، نیگیٹیو چیزیں یہ ہیں، اب نہ چاہتے ہوئے بھی پازیٹیو کی طرف جاتے جاتے کوئی نیگیٹیو ٹریک پہ آ گیا ہے اور دن رمضان کا ہے، دن خاص ہے، رات کا وقت ہے، سحر کا لمحہ ہے، تو پھر کس طرح بچ سکتا ہے بندہ؟ بتائیں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابو بکر کہ جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا۔ ایسے ہی اب شروع میں ہم نے نوٹ کیا کہ مساجد انتظامیہ یہ لکھ کر لگاتی تھی کہ آپ جب اعتکاف بیٹھیں تو آپ موبائل فون نہ لے کے آئیں، بالکل بند کر دیں، سختی ہوتی تھی، سختی ہوتی تھی۔ اچھا اس ٹائم پہ نیا موبائل آیا تھا اور اس کی یہ ٹچ موبائل کا سسٹم اور اینڈرائیڈ جو ہے وہ، تو اس پہ کچھ انہوں نے کوشش کی، فائدہ ہوا۔ بعد میں پھر جس طرح حرم شریف میں آپ نے دیکھا کہ شروع میں تصویر کھینچنے پر پابندی تھی، کوئی کیمرہ سے تصویر کھینچتا تھا تو وہ لے لیا کرتے تھے اور اس کی ریل ہی نکال لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہر بندے کے پاس یہ آ گیا تو پھر انہوں نے جان چڑھا دی۔ بالکل اسی طرح اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو خصوصاً نوجوان طبقہ ہے جی سر، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو بند کر کے رکھ دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ مکمل بند کر دیں؟ جی ہاں سر، چھوڑ دیں سر۔ بات یہ کہ اعتکاف میں بھی تو چھوڑتے ہیں نا، مقصد کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا۔ ٹھیک ہے، آپ اس بندے کو اللہ سے لو لگوانے کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، جب آپ اس بندے کی لو اللہ سے لگوانے کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں تو جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ 10 دن تو خلوت کیا ہے نا، وہ تو چلا گیا، نہیں، میں رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اس کو چھوڑ دیں آپ، وہ تو میں نے کہا آخر وہ بندہ کرتا کہ نہیں اعتکاف والا، اپنے آپ کو بچاتا گناہوں سے۔ ٹھیک ہے، اب جو بندہ رمضان شریف آ گیا اور وہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کہ اس کو اس کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اس کو چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں دوسری بات کرتا ہوں، آپ نے کہا پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، دونوں باتیں آپ نے کی نا، بالکل۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ ابھی کھولیں یوٹیوب، آپ اس پہ لکھیں اسلام، آپ سرچ کرنا شروع کریں، 4 چیزیں اسلام کی آئیں گی، 5ویں غیر اسلام، ٹھیک ہے۔ آپ لکھیں ابھی کسی بھی اس سرچنگ میں جا کر آپ لکھیں قرآن، اب قرآن سے زیادہ اسلام کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ بالکل ٹھیک، آپ مجھے بتائیں، لفظ اسلام آپ نے لکھ دیا، اسلام سے زیادہ اب اور کیا آپ سرچ کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ لفظ اللہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، آپ لفظ رسول لکھ دیں، ٹھیک ہے، 4 چیزیں آئیں گی، 5ویں چیز جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے، بالکل ٹھیک، گویا کہ آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے۔ تو جب آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنی اصلاح کروں تو پھر آپ کو تھوڑا سا کڑوا گھون بھرنا پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جی، تمام لوگ رمضان شریف آتے ہی ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، خصوصاً وہ جو نئے جوڑے ہیں، شادی شدہ، جی ایسے ہی، ہر نیا جوڑا ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، جی بتائیے جی روزے کی حالت میں بندہ سو سکتا ہے بیوی کے ساتھ کہ نہیں؟ یا سوال ہوتا ہے جی کہ روزے کی حالت میں جو ہے ایک فزیکل تعلق، فزیکل ایک ہم بستری ہے، ایک ہم بستری نہیں ہے، ایک ہے کہ بندہ کہتا ہے جی کہ صرف ہم نے ہونٹوں کا اور گالوں کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اب بتائیے ہمارے روزے پر کیا اثر ہوا؟ اکثریت
سوالوں کی یہ آتی ہے ٹھیک ہے، یا پھر ذات میں زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے. بالکل. اب دو آپ چیزیں ایسی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے جی انہیں کہا کہ اگرچہ بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے، لیکن اجتناب کریں نوجوان بوسہ لینے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بوسے تک پہنچیں گے تو پھر آپ نوجوانی کی وجہ سے آپ فزیکل ہونے کی بھی روزے کی حالت میں ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بالکل. کہنے کا مقصد یہ کہ اب آپ کو بوسے سے بھی روکا نوجوان کو. ٹھیک ہے، تو گویا کہ نوجوان جو ہے اسے اپنی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دین میں خاص نوجوان نہیں ہے. یاد رکھیے گا جس طرح علامہ صاحب کی بات صحیح بات ہے بالکل ایسی. دین میں خاص نوجوان نہیں وہ ہے, تو سبھی شامل ہے نا, سب شامل ہے. لیکن آپ دیکھیں خطرات کس کو زیادہ ہیں, جس کو زیادہ خطرات ہیں جناب ان کو آپ زیادہ روکیں گے. بالکل. اب جن کو زیادہ خطرات ہیں ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, بالکل سر رمضان المبارک میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ جس طرح کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں, کھانا بھی تو آپ کے لیے جائز تھا نا, آپ نے اس کو روکا کہ نہیں روکا؟ حالات میں ممکن نہیں ہے نا کہ بلا کس طرح آپ چھوڑ دیں, مطلب بتائیں نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ان کو حالات کے لیے ممکن سازگار بنانا پڑتا ہے. مثلا آپ نے احرام باندھ لیا ابو بکر بھائی, ٹھیک ہے, ایک بریک کمرشل مجھے کہا جا رہا ہے, میں جلدی سے لے لوں, واپس آتے ہیں تو پھر کنٹینیو ایسے کرتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. احترام رمضان, احترام رمضان, احترام رمضان, احترام رمضان. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب, مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ہیں, اور بہت ہی اہم موضوع پر آج بات کی جا رہی ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے. رمضان شریف اور آج کا نوجوان, ہماری آج کی بہن بیٹی, سب کے لیے اوورال بات ہے, لیکن نوجوان نسل کے لیے اسپیشلی اس لیے ہے چونکہ سوشل میڈیا کی جو اٹیچمنٹ ہے اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ساتھ میں ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. بسم اللہ حضرت, وہیں سے ہم چاہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر میں ممکن نہیں. جی دیکھیں ابو بکر, جب آپ احرام باندھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں حرم شریف کا قصد کرتے ہیں, بالکل, آپ مجھے بتائیں خوشبو لگانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ بالکل جو ہے وہ اس وقت میں منع ہو جاتا ہے. ویسے عملات بالکل جائز ہے. جی آپ مجھے بتائیں آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے؟ بالکل بچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کنگا کرنا جائز ہے, لیکن آپ کوشش کرتے ہیں اس ٹائم پہ نہ ہو, بال نہ ٹوٹیں, نہ ہو تراشنا ہے, جو بھی مکمل چیز. اب آپ مجھے ساری چیزیں بتائیں, آپ اس ٹائم اس وقت میں اجتناب کیوں کرتے ہیں تاکہ کس پہ فرق نہ آئے؟ آپ کے ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, آپ کے عمرے پہ, حج پہ, اسی عبادت پر, بالکل ایسی ہے, آپ کے حج پہ فرق نہ آئے. آپ نے اپنے آپ کو بچایا نا, آپ نے اس کو اہمیت دی جو آپ کا عمرہ تھا. بالکل ٹھیک. آپ نے جب اس کو اہمیت دی نا تو آپ کے لیے خوشبو سے بچنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے, جب آپ نے اس کو اہمیت دی نا تو آپ کے لیے, آپ کی پابندیاں آپ کے لیے آسان ہو گئی. کیوں؟ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور آپ کا مقصد بڑا ہے. جب آپ روزے اور رمضان کو مقصد بنائیں گے نا آپ جی, تو سر اس سے بچنا آسان ہو جائے. لیکن ہم صاحب وہ وقت تو تھوڑا ہے نا, آدھے گھنٹے میں عمرہ کر لیتا بندہ. دیکھیں آپ روزہ جو ہے, روزے کے وقت میں آپ نہیں کر سکتے. آپ بالکل روزے کے وقت میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ نے ایک چیز کو مقصد جو بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے روزے کو اپنا مقصد سمجھے, آپ کہ یار یہ ایک عظمت والی شے ہے, میں نے اس کا احترام کرنا, وقت افطار تک کر لیا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس کے بعد آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ برائی بالکل ایسی. اب آپ جب ایک چیز کا اختیار کریں گے اور آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میں نے اس پر اتنے وقت کے لیے میں نے اس کو اس لیے چھوڑا تھا کہ اس میں کسی برائی میں ملوث نہ ہوں, ٹھیک ہے, تو اب جو افطار سے لے کر سحر تک کا وقت ہوگا نا, ٹھیک ہے, اب آپ کے لیے برائی سے بچنا آسان ہوگا. بچنا آسان, کیونکہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ اس ٹریک پہ آ رہے ہیں. سر لازمی بات ہے, پھر اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, یاد رکھیں, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی جب آپ توجہ اللہ کریں گے. بالکل. لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنی فکر بنا لیں کہ نہیں اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بچنا چاہیں اور نہ بچیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. بسم اللہ, بسم اللہ. پاکستان میں ایک حادثہ ہوا تھا محترمہ بے نظیر والا. ٹھیک ہے سر, 4 دن تک ملک نہ ڈوبا رہا اندھیرے میں. بالکل تاریخ, ٹھیک ہے نا, اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی جو ہے وہ متاثر ہو گئی, بند ہو گئی. پلس اس کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ ہر 9 اور 10 کو آپ کی
इंटरनेट की सहूलत या मुहर्रम में कुछ ऐसे और खास अगर दिन और भी आ इस तरह जाए के तो- कुछ और दिन दिन आ हैं जाए, जिनमें बिल्कुल, ऐन ठीक है। उस वक्त में मुझे बताइए उस वक्त में आप क्या करते हैं? ऐसे ही है, आप रख कर बैठ नहीं जाते, बैठ जाते आप कहते हैं जी छाड़ दे होना है ही नहीं। सेकंड, बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं कि यार बड़ा सुकून हो गया। आप ये थोड़ी लफ्ज देर आपने के लिए। बिल्कुल 100% ठीक कहा। आप बिलीव करें, लोग कहते हैं यार कमाल है यार, ਅਸੀਂ कितना ਇਹਦੇ ਚ कोई खुबे ऐसे ही गोया कि आप उस वक्त में भी अपने आप को जब रिलैक्स महसूस करते हैं ना, करते हैं। और सिर्फ मजबूरन, तो जब आप इसको रोजे की अहमियत और यानी हम निकलना ही नहीं चाह रहे हैं वहां से, ये बात ही है। जब आप ये जहन बना लेंगे कि नहीं यार इससे निकलना आसान नहीं है, नहीं है। फिर आप नहीं निकल सकते। बिल्कुल ठीक। और जब आप एक फिक्र पैदा कर लेंगे, इंशाल्लाह आप बचेंगे। अब भी कई लोग हैं, देखिए एहतिकाफ की मिसाल मैंने दी, जी। आप एहतिकाफ में अब भी बचते हैं, अक्सरियत अब भी मोबाइल से बचती है, ठीक है। अगर से अब कमेटियों ने सख्ती करना छोड़ दी है, लेकिन फिर भी बचत होती है। ठीक है। ठीक है। फिर आप हरम शरीफ में हो, आपका खुद दिल करता है, एहराम में आपका खुद दिल करता है ठीक जनाब है। का, क्यों? आप उस जगह को अहमियत दे रहे हैं, आप उस लिबास को अहमियत दे रहे हैं, आप उस मकसद को अहमियत दे रहे हैं। तो रमजान शरीफ के मकसद को समझें, रमजान शरीफ की अहमियत को समझें। अगर कोई इससे नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब है उसने रमजान की अहमियत को गंवाया हुआ है, गंवाया हुआ। और उसने इसको बामकसद नहीं बनाया हुआ। ठीक है। तो जब आप इसको बामकसद समझ लेंगे, बामकसद समझेंगे, करेंगे, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इस चीज से बचना। अच्छा, मस्जिद में भी किबला जिस तरह आप फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब भी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है, और अभी भी हमने देखा है मुख्तलिफ जो है वो वजूहात की बिना पर जब ऐसा कोई मामला पेश आ जाए तो मस्जिद में भी मेहराब मेंबर से भी यकीनन ये पैगाम मैं ये समझता हूँ कि जाना चाहिए। और बस उसी वक्त में हमने देखा अक्सर फोन अभी भी हालांकि लिख कर भी लगाया जाता है मस्जिद में कि इस्तेमाल कम करें या घर पे छोड़ के आए या फिर बंद कर दें, लेकिन उस वक्त हमने देखा है बाज़ औक़ात जो है वो बड़ा खलल इबादत में जो है वो आ जाता है इस हवाले से भी।